إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ رحمت للعالمین محسن انسانیت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں،
الحمدللہ اللہ نے توحید جیسی نعمت عطا فرمائی. سب سے بڑی دولت ایمان ہمارے پاس ہے. تو اس ایمان کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے. آپ کے گاؤں کے اندر جمعہ کی نماز خطبہ کا سلسلہ 1 سال سے زائد اوپر سے چالو ہے. الحمدللہ شروع جب سے ہوا تھا سے شروع ہے, اور یہ بہترین چیز ہے آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جمعہ کی ایک اہمیت ہے, جمعہ کے دن کی ایک فضیلت ہے, اور مذہب اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے جمعہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اور جمعہ تمام جو 7 دن ہیں ہفتے کے اس کا سردار بھی ہے. لہذا جمعے کے دن ہم اور آپ کچھ اپنی مصروفیات کو کم کرتے ہوئے جمعہ کے دن پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. آپ پہلے سے تیاری بنا لیں, پہلے نہائیں دھوئیں, خوشبو لگائیں, اپنے بچوں کو تیار کریں, سورہ کہف کی تلاوت کریں, کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں, اذکار پڑھیں, مسجد میں پہلے آئیں. آپ اسی گاؤں میں رہتے ہیں, آپ کی مسجد بھی اسی گاؤں میں ہے, لیکن اگر آپ اذان کے بعد پہنچتے ہیں تو یہ آپ کی بدنصیبی ہے. تو ضرورت ہے, یہ آپ لوگوں کو ایک نصیحت ہے کہ آپ لوگ اس کا ضرور اہتمام کریں, اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. ایمان کا مظاہرہ اگر ہم جمعہ کے دن کا بھی اہتمام کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ویسے ہی مسلمان دین سے بہت زیادہ دور ہے اور دھیرے دھیرے دور ہوتا چلا جائے گا. بہرکیف قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اللہ نے کہا کہ دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ, یعنی غلط طریقے سے دوسرے کے مالوں کو ہڑپو مت. اسلامی بھائیوں, شادی بیاہ کا لگن بہت تیز ہے. آپ کے بھی سامنے, ہمارے بھی سامنے, ایک ایک دن میں کئی دعوتیں گھر پہ آ جاتی ہیں. بہت زیادہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے کہ ایک ایک دن میں آپ کو کئی شادیاں دیکھنے کو یہاں ہو رہا ہے. کوئی حال نہیں خالی, ہوٹل وغیرہ جہاں پہ شادی حال ہے سب کی بکنگ. ٹھیک ہے, شادی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے, نکاح کرنا ہے تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے, صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی, ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو ہم نے مبعوث فرمایا سب کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا تھا, اور آپ کو بھی ہم نے بیوی بچوں والا بنایا. یہ یہودی عیب گیری کر رہے ہیں, آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے, تو شادیاں بھی کیا, شادیاں بھی کرتا ہے, بیوی بچوں والا بھی, اور اپنے آپ کو پیغمبر بھی کہتا ہے. ان کو کہنے دیجیے, آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء پیغمبر آئے. تو معلوم یہ ہوا کہ شادی یہ بڑی مبارک چیز ہے, نکاح یہ بڑی بابرکت چیز ہے. اسی لیے کہا گیا نکاح علی الاعلان کرو. یہ تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے.
لیکن شادیاں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن ہماری جو شادیاں ہیں، امت مسلمہ کی جو شادیاں ہیں، جو شادی بیاہ ہو رہے ہیں، وہ صرف غیروں کے رسم و رواج کے مطابق پوری شادیاں ہو رہی ہیں، سنت نام کی کوئی چیز نہیں۔ افسوس، لوگ دین سے یہاں تک دور پہنچ گئے کہ 20 گاڑیاں ہوتی ہیں، 15 گاڑیاں ہوتی ہیں، ڈی جے آگے ہوتا ہے، اس میں ٹوپی اور داڑھی والے بھی آرام سے گاڑی میں آگے بیٹھے ہوئے، ایسی گاڑی میں خوش ہے، اور گانا چل رہا ہے، ناچ چل رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کسی دوسروں کی بات نہیں ہو رہی۔ اترولہ کے اندر آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ اسی لیے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہا لوگو جب تم لوگ بے حیا ہو جاؤ، بے شرم ہو جاؤ، تو جو چاہے کرو، تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آگے ڈی جے ہے، ناچ ہے، گانا ہے، ڈھول ہے، تاشے ہے، بڑی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، حاجی صاحب کئی عمرے کیے ہوئے بارات جا رہے ہیں، خوشی سے گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں گے ابھی چھہارا لوٹیں گے، کھجور چھہارا نکاح کے بعد لوٹیں گے، اور دیکھیں گے کہ بارات کے اندر جب جائیں گے تو کھانے میں کیا کیا ڈش ہے، کیا کمی ہے، کیا اچھا ہے، کیا خراب ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کو بہت آسان ہم اور آپ بنائیں۔ کل کے دن جمعیت العلماء کی میٹنگ تھی، اس میں 2 گھنٹہ تقریباً میٹنگ ہوئی، صرف اس بات پر غور و فکر کیا گیا کہ آج سماج میں لڑکیاں، آج جو طلاق ہو رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، سماج میں جو لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، جو بیٹھی ہوئی ہیں، سماج ہمارے مسلم معاشرے میں جو لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادیاں کرنے پہ مجبور ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ تو تمام لوگوں نے ایک ہی حل بتایا، ہم نے بھی یہی مشورہ دیا کہ نکاح کو آسان بنا دو، اور آج یہاں میں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو شادی ہوگی وہ بالکل سنت کے مطابق ہوگی۔ ہم میٹنگ ضرور کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم جو ہے پورا سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ بہرحال صرف اور صرف زناکاری کو کم کرنے کے لیے، اور جو مسلم معاشرے میں لڑکیوں کی پیدائش کو جو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اس کو رحمت سمجھنے کے لیے، جس کے بارے میں لڑکیوں کی پیدائش کو رحمت کہا گیا ہے، تاکہ اہل ایمان اس کو رحمت سمجھے۔ یہ کب سمجھیں گے؟ جب ہم اور آپ نکاح کو آسان بنائیں گے۔ ورنہ کسی غریب کے گھر میں اگر بچی پیدا ہوتی ہے اور رات اور دن کروٹیں بدلتا رہتا ہے کہ اس کے لیے کیسے میں انتظام کروں گا، کیا ہوگا میری بیٹی کا۔ نبی نے تو بیٹیوں کو عزت دی۔ زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کا مقام کیا تھا؟ زندہ درگور قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے زمانے جاہلیت کا واقعہ بیان کیا۔ کہا ہے اللہ کے نبی، میں نے بھی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا، اے اللہ کی نبی، میری بیوی حامل سے ہو گئی، مجھے باہر جانا پڑا مدتوں کے لیے۔ میں نے کہا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا، مجھے بیٹی کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے آنے کے بعد۔ بہرحال اس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور کئی سالوں بعد، 2-3 سال بعد ان کا گھر میں آنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، جب میں آیا گھر کے اندر، دروازے پر میں نے دستک دی، میں نے ایک ننھی
بچی کو پایا میں نے سمجھا ہے کہیں پڑوسی کی بیٹی تو نہیں ہے. بیٹی میرے پیر پکڑ لیتی ہے. ماں نے بتایا کہ یہ آپ کے ابو جان ہیں. وہ ابو ابو توتلے زبان سے کہنا شروع کر دیتی ہے, مچل جاتی ہے, لپڑ جاتی ہے, چومنا اور چاٹنا مجھے شروع کر دیتی ہے. لیکن وہ کہہ رہے کہ میں شرم سے دھنسے جا رہا ہوں کہ میں کسی کو اپنا داماد کیسے بناؤں. انہوں نے ایک دن اپنی بیوی کو کہا اسے نہلا دھلا دو, لے جا رہا ہوں, اسے گھما کر لے کر آتا ہوں. میرے بھائیوں, وہ لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد چلتے جاتے ہیں. بیٹی بھی پوچھتی ہے ابو کہاں لے جا رہے ہو, کہاں مجھے گھمانے لے جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, یہ جنگل کی طرف کہاں جا رہے ہو, نانی کا گھر تو ادھر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہتے ہیں میں خاموش رہا. بیٹی کی یہ زبان سے الفاظ نکلنے, ابو کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, امی سے دور مجھے لے کر کہاں جا رہے ہو, کہیں نانی کے گھر تو لے کر نہیں جا رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں پہنچا, میں نے بیٹی کو بیٹھا دیا, چھوٹی سی بیٹی ہے, میں نے قبر کھودنی شروع کی. گرمی کا مہینہ ہے, قبر کی مٹی میرے چہرے پر آ کر پڑتی اور میں گرمی سے شرابور ہو جاتا, چہرہ بھی گندا ہو جاتا. ایک فاوڑا لیا, میں نے کھودنا شروع کر دیا. بیٹی آتی, اپنے ہاتھوں سے پوچھتی ابو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو. بیٹی کا کیا معلوم کہ میرا ظالم باپ مجھے دفن کرنے کے لیے پریشان ہے. جب قبر کھود دی گئی, بار بار لڑکی آتی, ابو جان آپ کیوں پریشان ہو رہے, چہرے سے پوچھتی, لیکن پھر بھی رحم نہیں آ رہا صرف کہ ہمارے گھر میں بیٹی کیسے پیدا ہو. پھر انہوں نے, بیٹی آئی, بیٹی کو دھکیل دیا اور ریت کو ڈالنا شروع کیا. بیٹی کہتی ابو جان مجھے مت ایسا کرو, اب میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی, آپ کو میں پریشان نہیں کروں گی, آپ سے چیز نہیں مانگوں گی, آپ کو پریشان نہیں کروں گی. ابو جان مجھے چھوڑ کر یہاں سے مت جاؤ, مجھے دفن مت کرو. لیکن رحم نہیں آیا, وہ مٹی کو ڈالتے رہے یہاں تک کہ وہ بچی زندہ, اس کو دفن کر دیا. بچی دنیا سے رخصت ہو گئی. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج بھی میری بچی کی جو آواز ہے, جو چیخ تھی, وہ بھی آج بھی میرے کانوں سے ٹکرا رہی. یہ حال تھا زمانے جاہلیت کا. لیکن جب امام الانبیاء آئے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس واقعے کو سنا تو آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے, آپ رونے لگے. وہ کہا بس کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو, بیٹیوں کو عزت دی. آپ نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, اللہ نے کسی کو 2 بیٹی دی اور اس کی پرورش کی اچھے سے, اس کو تعلیم دی, اس کو تربیت دی, اس کو بوجھ نہیں سمجھا, اس کو پالا پوسا. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ملی ہوئی, یہ دونوں انگلیاں جیسے ایسے ہی ساتھ میں بغل میں کھڑا ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بیٹیوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ نے بیٹیوں کو عزت دی. گھر میں بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے, اس کو بوجھ مت سمجھیے. لیکن سماج اور معاشرے نے اس کو ایسا ماحول بنایا کہ لوگ آج بیٹیوں کو کیا سمجھ رہے ہیں, بوجھ سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نکاح کو آسان بنائیں, غیر رسومات سے بچیں, ہندوانہ رسومات سے بچیں, ہندوستانی رسم و رواج سے بچیں. رسم و رواج کا معاملہ تو یہ ہے کہ شادی بیاہ کی بات ہوتی ہے تو 10-20 لوگ نہ آ جائیں, اس میں بات چیت نہ کر لیں, مٹن اور چکن کھانے کو نہ مل جائے, اتنے لڈو, اتنی برفیاں, اتنے کلو مٹھائی, اتنے پھل, اور فلاں آئیں گے, ان کو اتنے جوڑی کپڑے, ان کو اتنے جوڑی کپڑے. اس کے بعد تب بات چیت شروع ہوتی. اتنا مشکل آپ نے بنا دیا. کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ غیروں کے ساتھ آج جو لڑکیاں شادیاں کریں, آپ پڑھیے, پتہ کیجئے, سارا ریکارڈ موجود ہے. آج
کل کے میٹنگ میں سارا ریکارڈ موجود تھا، کہاں کہاں کی لڑکیاں ہیں جنہوں نے غیروں سے شادیاں کر لی. غریب باپ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لڑکی بھی اچھی ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، سیرت ہے، کیرت ہے، لیکن شادی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس شہرت نہیں ہے، اس کا باپ بہت نامی نہیں ہے، اس کے باپ کے پاس 4 ویلر اور 2 ویلر مہنگی گاڑی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، باراتیوں کو، چوروں کو کھلانے کے لیے 200 آدمیوں کو پیسہ نہیں ہے. شروع ہو جاتی ہیں اسے چھکائی کے نام پہ، پھر اس کے بعد دن رکھنے آئیں گے تب اتنے لوگ آئیں گے، اس میں ساری چیزیں طے ہوں گی، اتنے بارات آئیں گے، ہمارے باراتیوں کی عزت ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں کہاں اسلام میں موجود ہے؟ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں موجود. جو فحاشی، جو عروانیت آج ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ہر شخص کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کوئی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. سلام کرائی کے نام پر دولہے کے ساتھ نہ جانے کتنے باہری لڑکے بھی چاہتے ہیں، اور ہم نے اپنی بہو بیٹیوں کو چھوڑ دیا ہوتا، پیسہ بھی دے دیے ہوتے ہیں کہ لو یہ پیسہ ہے، جاؤ وہاں پر. اور موبائل کا دور ہے، ویڈیو بننا ہے، فوٹو کھینچ رہے ہیں، پیسہ ڈالا جا رہا ہے، پیسہ ڈالا جا رہا ہے. دولہے کو بھی امید ہوتی ہے کہ ابھی 10-15 ہزار لے کر ہم اٹھیں گے. وہیں پر ہم نے اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیا، اپنے بہنوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس قرآن میں ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ یہ سلام کرائی جیسے نام پہ جو خرافات ہم نے کر رکھا ہے، یہ ساری چیزیں ہندوانہ رسم، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم اہل حدیث کہنے کے بعد ہمارے گھر بھی محفوظ تھے. ساری رسم و رواج، یہ مہندی پسائی، یہ ہلدی پسائی، کتنے رسم و رواج کو گنایا جائے. سالی جوتا لے کر لے آئے گی، پھر اس کے بعد اس کو اتنا پیسہ دیا جائے، ساری چیزیں ہو رہی. ہمارے اور آپ کے گھروں میں نکاح کو بالکل آسان بنائیے، آسان بنائیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حق کے مہر، لڑکا مہر دے کر صرف نکاح کرے اور لڑکی کو لے کر چلا آئے. شادی کیسے آسان ہوگی؟ لڑکی والے بیڈ کا انتظام کرے، لڑکی والے کولر کا انتظام کرے، لڑکی والے فریج کا انتظام کرے، لڑکی والے برتن کا انتظام کرے، ساری چیزیں لڑکی والے انتظام کریں. اب تو 2 ویلر گاڑی میں بھی بلٹ چاہیے 2.5 لاکھ کی، 2 لاکھ نہیں، اس سے کم ہمارا اسٹیٹس کم ہو جائے گا، اس سے کم ہمارا اسٹیٹس کم ہو جائے. ایک جگہ شادی میں ہمیں جانا ہوا، دولہا کھانا ہی نہیں کھا رہا تھا. ہمارے محلے میں شادی تھی، کھانا ہی نہیں کھا رہا. لوگ کہہ رہے ہیں کھانا کھا لیجئے آپ، بیٹھا ہوا ہے کھانا ہی نہ کچھ بول رہا. جیسے ہی لڑکی کے باپ نے 2.5 لاکھ کا بلٹ لا کر چابی پکڑایا، کھانا شروع کر دیا. نکاح آسان بنانے کی کوشش نوجوانوں کو کرنی پڑے گی، پہل کرنی پڑے گی نوجوانوں کو. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے دوسرے کا مال مت کھاؤ. یہ جو جہیز کی چیزیں لاتے ہو نا، مال، یہ باطل طریقے سے لاتے ہو، اس کو کھاؤ گے وہ حرام کاری ہے. اور ایک ماں باپ کو یا بھائی کو کسی کو کچھ فائدہ نہیں ملتا. پھر لوگ کہتے ہیں ہماری بہو بہت خراب ہے، اس کی برائی کرنا 2 مہینے بعد شروع کر دیتے. خراب کیوں نہیں رہے گی؟ آپ نے اس کے باپ پر ظلم کیا ہے، ساری دولت ہڑپ کر کے لے کر آئے ہو، اور اس کے بعد کہو گے کہ بہو خراب ہے ہماری. اور صرف لڑکے والوں کا قصور نہیں ہے، لڑکے والے تو باطل طریقے سے مال پاتے ہیں، مل رہا ہے، کھا لیے. لڑکی والے بھی کم نہیں ہے، لڑکی والوں کو، لڑکے والوں کو مل کر سب کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ ہم کو نکاح سنت کے مطابق کرنا ہے، ورنہ ہم نکاح نہیں کریں. لڑکی والے بھی نہیں ہمارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا. نہیں، ابھی جلد ہی ہمارے ایک بہت خاص، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، مدد کروا دیجیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑا بہت 10-20 آدمی جو رہیں گے آپ تیاری کر لیجیے. ہم نے کہا کیا تیاری ہے؟ کہا 1200 آدمی کا کھانا. کون مدد کرے گا؟ شادی کیسے آسان؟ ہم نے کہا کسی دوسرے غریب لڑکی کی شادی کیسے ہو؟ 1200 آدمی کا کھانا. کتنے بارات آئیں گے؟ 200 بارات آئیں گے. لڑکی والے
لڑکے والے کچھ مانگ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے کہ سامان کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اسٹیٹس کی بات مانگ کر دے رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارا کچھ کروا دیجئے، کہیں سے کروا دیجئے، کوئی جان نہ بھی پائے، ہم خوددار آدمی، بھیک بھی چاہیے، اسٹیٹس بھی بنا رہنا چاہیے، 1200 آدمی کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، اور کوئی جان نہ پائے۔ کہاں مسلمان ہم رہ گئے، کہاں ایمان، کہاں غیرت ہماری کھو گئی ہے، کہاں غیرت چلی گئی ہے؟ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا۔ نکاح تو بہت آسان تھا میرے بھائی، تو رسم و رواج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ بیڈ بنوانا، فریج کا استعمال کرنا، کولر کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو بات تلخ و بری بھی لگ جائے، برا لگ جائے، لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل جو مشورہ ہوا، ہم نے اپنا ذاتی مشورہ یہ دیا کہ الجامعۃ الغوثیہ میں بھی چلا جائے، وہاں کے 2-1 علماء کو لیا جائے، اہل حدیث علماء کو بھی لیا جائے، دیوبندی بھی علماء ہوں، سارے علماء اکٹھا کر کے اسٹیج قائم کیا جائے، اترولہ کے اندر ہی قائم کیا جائے، اور تمام چیزوں کا ایک مشن کہ جہاں پر جہیز لیا جائے گا، جہاں پر جہیز دیا جائے گا، جہاں پر باراتی آئیں گے یا جہاں باراتی جائیں گے، وہاں پر نکاح کوئی بھی عالم کسی بھی مسلک کا نہیں پڑھائے گا۔ تو اس پر ہاں تو ہو گیا ہے، اب عملی جامہ کہاں تک پہنایا جاتا ہے، چونکہ ہمیں تو گستاخ رسول کا بھی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، لیکن مانیں گے تو ٹھیک ہے، ہم جائیں گے وہاں ضرور۔ کل کی میٹنگ میں پاس ہوئی ہے، کیونکہ یہ بیماری حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام لوگوں میں یہ بیماری ہے، سب کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس بیماری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنا زیادہ چیلنج تھا، 360 بتوں کو ختم کرنا، تمام چیلنجز سامنے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ہم جو ہے نبی کے دین کے وارث ہیں، ہم ایک بیماری کو ختم نہیں کر پا رہے سماج میں کہ ہم ختم کر دیں۔ سماج میں جو لڑکیاں آج خود کو آگ لگانے پر مجبور ہیں، وہ بچ جائیں، وہ طلاق سے بچ جائیں، وہ غیروں کے ساتھ شادیاں کرنے پر بچ جائیں، شادیاں کرنے سے بچ جائیں۔ ہم ایک رسم کو ختم نہیں کر پا رہے کہ جہیز کی رسم و رواج کو، شادی بیاہ کے رسومات کو ختم کر دے، سنت کے مطابق لوگ شادی کریں۔ تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر ضرورت ہے۔ صرف علماء یہ طے کر لیں کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، لیکن ہم جیسے عالموں کو یہ امید ہوتی ہے کہ 2000-1000 یہاں سے ملے گا۔ جب تک یہ امید ہے ہم ختم نہیں کریں گے، جب تک معاملہ مان لیجئے کہ ہم نے کہا ہم نہیں پڑھائیں گے، دوسرا عالم کھڑا ہوا ہے فائل لے کر، تو یہ طے ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا چلیے جامعۃ الغوثیہ میں وہاں کے 2 علماء سے بات کیا جائے۔ شادی بیاہ کا ماحول چل رہا، کہاں چلی گئی، کہاں آپ کا عمرہ چلا گیا، کہاں آپ کا حج چلا گیا، داڑھی ٹوپی، آگے بیٹھ کر ڈی جے جا رہا ہے، بڑے سہرے ہیں، تمام چیزیں، ان رسومات کو کون ختم کرے گا بھائی؟ نکاح کو آسان بناؤ، اور اسلام کرائی جیسی فحاشی، عریانیت، بے حیائی، بے غیرتی، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ختم کون کرے گا؟ شروعات ہم ہی اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک جگہ پر سلام کرائی نہیں ہوا تو بڑا ہنگامہ ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن و حدیث کا کوئی بہت بڑا جو ہے اس کے خلاف کام ہو گیا ہے، نکاح ہی نہیں ہوا ایسا لگا۔ تو نکاح کو آسان بنائیے، یہ ایک واحد ذریعہ ہے تاکہ لوگ لڑکیوں کو بوجھ نہ سمجھے۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تو لوگ لڑکیوں کو رحمت سمجھنے لگیں گے اور لڑکیوں سے زیادہ پیار کریں گے، بوجھ نہیں سمجھے۔ ورنہ جس کے گھر میں 2-3 لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کتنے گھروں میں یہ ہوا کہ لڑکے کی مراد تھی اور لڑکی پیدا ہو گئی تو بہو کو ستانا شروع کر دیا گیا۔ یہ سماج میں ہم اور آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ میرے بھائیوں، نکاح کتنا آسان تھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے دعوت دیا کس کا؟ پیغام دیا نکاح کا۔ نکاح کا جب پیغام دیا تو کہا نکاح آپ سے نہیں ہو سکتا، آپ بہت اچھے ہیں، مالدار ہے اخلاق، لیکن آپ کے پاس توحید کی دولت نہیں۔ اپنے بیٹیوں کو ایمان بھی بتائیں، ایمان کی دولت کیا ہے، ایمان کی پہچان کیا ہے، توحید کیا ہے۔
کہا آپ کے پاس ایمان نہیں؟ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والی، میں نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، میں ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں، آپ معبودوں کی پوجا کرنے والے، آپ ایمان لے آؤ۔ ابو طلحہ ایمان لے آئے اور نکاح ہو گیا۔ کہا تمہارا ایمان لانا ہے ابو طلحہ، یہی ہمارا حق مہر ہے۔ آج ہم لڑکا وہ تلاش کرتے ہیں، لڑکی والے کی مہر بھی 1,00,000 2 لاکھ ہو، اور لوگ آئیں زیادہ سے زیادہ گاڑیوں سے آئیں، ہمارا اسٹیٹس بڑے، ہم بڑے آدمی، نام ہو کہ بہت لوگ بارات میں آئے تھے، بہت لمبا مہر، لڑکا والا بہت امیر ہے، ساری چیزیں۔ کہا یہی حق مہر۔ تو لڑکیوں کو ایمان سکھانے کی ضرورت ہے، نبی کی محبت ان کے دلوں میں ہم اور آپ پیدا کریں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جلیبیب کا واقعہ آپ کو سنایا گیا، کالے ہیں، غریب ہیں، کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ کہا جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ سوال کیا بار بار۔ کہا اللہ کے نبی مجھ سے شادی کون کرے گا؟ غریب بھی ہوں، کالا ہوں، سیاہ ہوں، بہت غریب ہوں، کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی کون کرے گا شادی؟ کہا جاؤ فلاں انصاری کے گھر پہ جاؤ، سلام میرا کہو اور کہو اپنی بیٹی سے شادی کر۔ جلیبیب جنتی آدمی تھے، جاتے ہیں، سلام کہتے ہیں، انصاری خوش ہو گئے کہ نبی نے سلام بھیجا ہے، خوش ہو گئے، والے ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہوائے؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہے، سن لو۔ کہا کہ نبی نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ دل وہ ہو گیا کہ جلیبیب کالے بھی، سیاہ فام بھی اور غریب بھی، ہم نہیں کریں۔ بیوی سے مشورہ، بیوی نے کہا نہیں، ارے جلیبیب سے شادی ہماری بیٹی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم انصاری ہیں، مالدار ہیں، اچھے، ہماری بیٹی خوبصورت ہے۔ بیٹی کے کانوں میں آواز ٹکرائی، بیٹی نے کہا امی، بلایا، کہا نبی نے کہا ہے جلیبیب سے نکاح کرنے کے لیے؟ کہا نبی کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ کہا میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، جس کے لیے، جس نکاح کے لیے، میرے نکاح کے لیے نبی نے جس لڑکے کو منتخب کر دیا ہے، اے میرے ابو جان، اے میری امی جان، اسے میں ٹھکرا نہیں سکتی۔ میرا نکاح جلیبیب ہی سے ہوگا، اور جلیبیب سے شادی ہو جاتی ہے۔ آج نبی اکرم نے نکاح کے لیے کیا کہا؟ لڑکا اگر اخلاق والا ہو، کردار اچھا ہو، دیندار ہو، اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، ورنہ فساد برپا پاؤ گے۔ آج زنا کے اڈے کھلے ہوئے، زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے، کیونکہ ہم نہ اخلاق دیکھتے ہیں، نہ کردار دیکھتے ہیں، ہم شہرت دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، کتنا بڑا ساہوکار ہے۔ اور لڑکی کے بارے میں کہا لڑکی اگر دیندار ہو تو اس لڑکی سے نکاح کر دو۔ آج لڑکی ہم دیندار نہیں دیکھتے ہیں، دینداری نہیں دیکھتے، ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، شہرت دیکھتے ہیں، کتنا مال ملے گا۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دوسرے کے مالوں کا باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یاد رکھو اہل مجرتیہ کے لوگوں جو جہیز کا مال لے کر آتے ہیں، کھاتے ہیں، اب تو نقد کیس وغیرہ چلتا ہے، خاموشی سے رکھ لیتے، پتہ نہیں چلتا، 2 لاکھ لے لیا، 3 لاکھ لے لیا، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ نے کہا باطل طریقے سے مال کھاتے ہو، وہ مال جو تم کھاؤ گے اس سے تمہاری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے ابھی 1 سال پہلے دیکھا، لمبی ٹوپی، لمبی داڑھی، 5 وقت کا نمازی آدمی اور غریب لڑکی سے اس کے بیٹے کا نکاح ہو رہا تھا، جب تک 3 لاکھ اس نے مانگ کر اپنے چچا کے لڑکوں سے، رشتہ داروں سے اکٹھا کر کے اس لڑکے کے باپ کے ہاتھ میں نہیں دے دیا ہے۔ اور یتیم لڑکی کا معاملہ تھا، جب تک اس وقت نکاح نہیں ہوا ہے، لڑکے کا باپ کہہ رہا ہے 3 لاکھ پہلے دو، اس کے بعد نکاح ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو کیسے کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائیو، ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں، جو ہمارا حال ہے، ہمارا کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ طے کر لیں کہ نکاح کو انشاءاللہ آسان بنائیں گے، سنت کے مطابق نکاح کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جن کے گھروں میں بیٹیاں جو ہے شادی کے قریب عمر پہنچ چکی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان کے لیے نیک جوڑا کا کوئی بندوبست کر دے، ان کو نیک جوڑا جو ہے مل جائے، اور نیک رشتہ ان کے لیے، نیک رشتہ کا بندوبست کر دے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔